الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک ہمارے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی تکمیل میں مبعوث فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اور اس دعا میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرض منصبی کا ذکر کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرمایا۔ تو جن کاموں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا تھا انہی کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دہرایا، لیکن ترتیب میں تھوڑی تبدیلی کی۔ یہ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ اے ہمارے رب ان لوگوں میں ایک رسول مبعوث فرما دیجئے، ایک رسول بھیج دیجئے جو انہی میں سے ہو، جو آپ کی آیات پڑھ کر ان کو سنائے اور ان کو کتاب کی حکمت، کتاب و حکمت، کتاب اللہ کی تعلیم دے، اور حکمت دانائی اور پتے کی بات کی تعلیم دے، اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ظاہر و باطن کو پاک و صاف کرے۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ ترتیب رکھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ان امیوں میں اور ان اہل مکہ میں، اور پھر اس کے بعد اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں کو ذکر کیا تو اس میں ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل دی۔ تزکیہ کو آخر میں ذکر کرنے کے بجائے تلاوت قرآن کے معنی بعد ذکر کیا۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ پاک ذات ہے کہ جس نے امیوں میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں کا ہے، خود امی ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر انہیں سناتا ہے اور ان کا ظاہر و باطن کے اعتبار سے ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب اللہ کی اور حکمت کی۔ مجھے اس سب کی تفصیل نہیں کرنی ہے، مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ آخر تلاوت کتاب تو حضرت ابراہیم کی دعا میں بھی نمبر 1 پر ہے، اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی کو مبعوث فرمایا اور اس کی صفات ذکر فرمائیں تو اس میں بھی تلاوت کتاب کو پہلے ذکر کیا ہے، کیونکہ کتاب اللہ کی تلاوت کا مقصد کتاب اللہ کے الفاظ کی حفاظت مقصود ہے۔ یہ سب سے پہلے تو الفاظ قرآن کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے جیسا حضرت ابراہیم کی دعا میں پہلے تلاوت کا ذکر تھا، اور ویسے ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جواب میں بھی تلاوت کو پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ تلاوت کے ذریعے سے قرآن کے الفاظ کی حفاظت لابودی ہے، اس لیے اس کو تو نمبر 1 پر ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ کیوں؟ آخر قرآن کریم پڑھا جائے گا، قرآن کریم کے معنی اور مطلب کو سمجھا جائے گا، اور جو اس میں حلال حرام آداب اخلاق جو کچھ بیان کیے گئے ہیں حقوق العباد حقوق اللہ کے تعلق سے، ان سب پر عمل کیا جائے گا تو عمل کے نتیجے میں ظاہر و باطن کی صفائی ہوگی۔ لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد اصل تزکیہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تزکیہ ہے۔
مقصد علم نہیں ہے، مقصد تعلیم کتاب نہیں ہے، مقصد تعلیم حکمت نہیں ہے، بلکہ تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت برائے تزکیہ ہے۔ تعلیم کتاب و تعلیم حکمت برائے تزکیہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب میں تزکیہ کو مقدم رکھا کہ دیکھ لو اصل مقصد جو ہے ان بندوں کا یہ ہے کہ وہ اپنے قلوب کا تزکیہ کرائیں، جو رذائل، جو برائیاں، جو نفس کے اندر جو صفات بد اور یعنی اخلاق بد جو کچھ اس میں جمے ہوئے ہیں، ان کو، ان جھاڑ جھنکھار کو نکال کر کے ان کی جگہ پر صفات حمیدہ آنی ہیں، اللہ کا ذکر بسنا ہے، اور ان کی نفس کو مجلہ و مزکہ کرنا، یہ ہے اصل مقصد۔ اسی کے لیے یہ تمام قرآن کریم میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں، نماز، یعنی سب سے پہلے تو ایمان باللہ، ایمان اللہ پر اور اس کی صفات پر ایمان لانا، تو ایمان، اس کے بعد پھر سب سے محتم بالشان فریضہ نماز، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے زکوٰۃ کا ذکر ہے، اس کے بعد حج کا ذکر ہے، اور تمام یہ احکام اسلام کا ذکر ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، اور چاہے انسان اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہو، چاہے بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہو، سب کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اپنے لیے کچھ نہیں، خلق خدا کے لیے کچھ نہیں۔ خلق خدا کی خدمت بھی اسے جو کرنی ہے تو عبادت سمجھ کر کے کرنی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنی، ماں باپ کی اطاعت کرنی اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے بھی حقوق ہم سے وابستہ ہیں، ان حقوق کی ادائیگی اس لیے لازم اور ضروری ہے تاکہ ہمارے اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ خلق خدا، مخلوق خدا کا تعلق ہر انسان سے جو اللہ نے جوڑا ہے اور ان کے حقوق رکھے ہیں فرق مراتب کے ساتھ، اس وجہ سے کہ خلق خدا کی کفالت اللہ نے لی ہے، اور اللہ ان کی ضروریات کی تکمیل انہی بندوں کے ذریعے سے کرائیں گے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب تزکیے کے لیے ہے۔ اس مقصد کو پر پہلے انسان کی نظر مقصد پر، مقصد اصلی انسان جان جائے کہ یہ تمام پڑھنا پڑھانا اور یہ تمام تلاوت اور تمام تر ذکر اور تسبیح جو کچھ بھی ہے قرآن کریم اور حدیث پاک کا پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا، یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر کے اپنے ظاہر و باطن کی صفائی کر لیں۔ تو تزکیہ اصل مقصد ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا۔ اب قرآن کریم کے احکام و تعلیمات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور کرایا، اور بہت سی باتوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر القاء کیا گیا، قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ضروری ہیں وہ آپ کے دل میں ڈالی گئیں، اور مخاطب کو جس کو جتنی زیادہ ضرورت تھی اسی بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، اور اس طریقے سے احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ امت کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو یہ تمام کا تمام احادیث قرآن ہی کا بیان اور قرآن ہی کی شرح ہے، اور ان سب پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور تفسیر کو سامنے نہیں رکھا جائے گا۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا متن ہے، اور پورا قرآن اس سورہ فاتحہ کی شرح ہے، اور پورا قرآن متن ہے، اور اس پورے متن کی شرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ یعنی قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اسوہ حسنہ، احادیث، یہ بھی متن ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، خاص طور سے حضرات خلفائے راشدین کے اقوال، اعمال اور فتاوی، یہ سب اس کو سمجھنے کے لیے لازم اور ضروری۔ صرف کتاب اللہ، صرف سنت رسول، صرف کتاب اللہ پر عمل نہیں کیا جا سکتا حدیث کے بغیر، اور کتاب اللہ اور حدیث نبوی کی مراد اور تہ تک نہیں پہنچا جا سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے فتاوی اور صحابہ کے طرز عمل کو سامنے رکھ کے بغیر، اس لیے کہ وہ صحابہ جانتے ہیں
کہ کون سی آیت ناسخ ہے کون سی منسوخ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کون سی حدیث وقتی فائدے کے لیے وقتی مصلحت کی وجہ سے ہے اور کون سی حدیث ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے، کون قانون مستمر ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے اور کون وہ ہے جو صرف وقتی طور پر کسی مصلحت کے لیے وہ حکم دیا گیا ہے۔ تو جیسے قرآن میں ناسخ و منسوخ ہے ایسے ہی حدیثوں میں بھی ناسخ و منسوخ ہے۔ بہرحال میں اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ تزکیہ جو ہے میرے دوستو یہ بڑی اہم چیز ہے اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے نفس کی اور اس نفس کے سیدھے کیے جانے کی کا مطلب سیدھے کیے جانے کا مطلب خود اللہ آگے فرما رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اللہ نے اس نفس میں کیا اس کے لیے مضر ہے اور کیا اس کے لیے مفید ہے، کیا نافرمانی کی چیزیں ہیں اور کیا فرما برداری کی چیزیں ہیں۔ فجور اور تقوی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس کے اندر الہام کیا ہے۔ الہام کیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سمجھنے اور اس کو پہچاننے کی صلاحیت اللہ نے اس نفس کے اندر رکھی اور اس کے لیے پھر خارجی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے تمام فجور اور تقوی کی تشریح کرا دی ہے۔ اب نفس جو ہے وہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تشریح کے مطابق اس کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے اور اس میں امتیاز کر سکتا ہے اور اپنے اختیار سے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اس نفس کو فجور کے ذریعے نافرمانیوں کے ذریعے گناہوں کے ذریعے گدلا کر دیا میلا کر دیا، اور وقد خواب ناکام ہوا وہ شخص جس نے فجور اور نافرمانیوں کے ذریعے اپنے نفس کو گدلا کر دیا اور ناپاک کر لیا، اور کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اس کو پاک و صاف کر لیا۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کا تزکیہ کرا لیا، اور یقیناً ناکام ہوا وہ شخص جس نے اس نفس کو فجور کے ذریعے اور نافرمانیوں کے ذریعے عصیان کے ذریعے سے میلا کچیلا کر لیا اور ناپاک کر لیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، گویا فلاح کا مدار تزکیہ نفس پر ہے۔ فلاح کا مدار، فلاح دنیاوی و اخروی کا مدار تزکیہ نفس پر ہے، اور دنیاوی و اخروی ناکامی کا دار و مدار نفس کو میلا کرنے اور نفس کو گندا کرنے پر ہے۔ اسی تزکیہ قلب کے لیے دیکھیے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اس کے لیے سب سے مین چیز جو ہے اہم وہ ہے صحبت شیخ، صحبت کامل۔ ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلطان العارفین ہیں، بندوں میں اکمل الکاملین ہیں، حتیٰ کہ جو انبیاء کرام بھی پہلے آپ سے تشریف لے آئے ان سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبہ کو بلند فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ آپ کی صحبت میں تھوڑی دیر کے لیے بھی کوئی شخص بیٹھ گیا اور حق کی تلاش میں بیٹھا، پہلے سے مومن نہیں ہے ایمان سے مشرف ہو گیا، پہلے سے مومن ہے اور اس کے اندر اخلاق رذیلہ ہیں، بری صفات ہیں، بری عادتیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے تھوڑی دیر کے لیے بھی بیٹھا تو شمع یعنی وہ شمس رسالت نبی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل جو ایک سورج کے مانند ہے اس کے سامنے بیٹھنے کی وجہ سے اس کی نورانی کرنوں سے اس کا دل خود بخود مجلا و مزکا ہو جاتا، اور اس طریقے سے کہ جیسے جنت و جہنم اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہو۔ حضرات صحابہ خود کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جب ہم ہوتے تھے اور آپ کی باتیں سنتے تھے یوں لگتا تھا کہ جیسے ہم جنت و جہنم کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنے بال بچوں میں، گھروں میں، اپنے تجارتوں میں، اپنے مشغولیتوں میں جاتے تھے تو وہ کیفیت نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ بعض صحابہ کو اس بات پر اپنے منافق ہونے کا شبہ ہونے لگا۔ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے یہی کہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو ان سے اس بات کو ذکر کیا. کہا میرا بھی تو اسی حال ہوتا ہے. دونوں چلو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دونوں نے جا کر اپنے دل کی کیفیت بیان کی. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ہر وقت یہ کیفیت نہیں ہوتی، یہ کیفیت کبھی کبھی گاہے گاہے ہوا کرتی ہے. تو یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا حال تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت، آپ کی نظر کیمیا اثر یک بارگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پڑتی تھی تو اسی میں ان کے دن کی دنیا بدل جایا کرتی تھی. اور اس کے باوجود بھی کچھ ایسے بھی ہوتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جس کو جتنی عمل کی ضرورت ہوتی تھی اہمیت کے ساتھ اس عمل کی تلقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کرتے تھے. کسی کو دیکھا کہ نماز کی پابندی میں اس سے کچھ کوتاہی ہوتی ہے، نماز کا جو حق ہے نہیں ادا کر پاتا، اس نے آ کر کے پوچھا یا وہ موجود ہے تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ دیا کہ افضل العمل الصلاۃ علی وقتہا، کہ سب سے افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا ہے، نماز کو قضا نہ کرنا بلکہ وقت پر نماز کو ادا کرنا افضل عمل ہے. کسی نے پوچھ دیا ای العمل خیر یا رسول اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں دیا بر الوالدین، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یا تو خود اپنی باطنی اپنے قلب سے، اپنے باطن سے، قلب نور باطنی سے محسوس کیا کہ شخص کے اندر والدین کی اطاعت و فرما برداری کا عنصر کم ہے، یا والدین کی فرما برداری اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، یا کسی کے بتانے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا، تو اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کی بات ماننا. کبھی جہاد کا تقاضا ہوا اور ایسے وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل العمل الجہاد فی سبیل اللہ. تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے مطابق، مخاطب کے حال کے مطابق کبھی کسی کو کوئی بات سب سے افضل اور اہم بتائی، کسی کے حق میں کسی بات کو اہم اور بتائی، کیونکہ یہ کوئی تعارض نہیں ہے بلکہ یہ مخاطب کے حال کا تقاضا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ تزکیہ کا عمل قیامت تک جاری رہے گا تو بعد میں آنے والے مصلحین، مزکین اور حضرات اہل اللہ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ دیا. ایک حدیث اگرچہ وہ ضعیف ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ قصے کے طور پر اور وہ بیان کی جاتی ہے. ہم نے بچپن میں بھی وہ پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میرے اندر بہت سی برائیاں ہیں، میں چوری بھی کرتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، اور بھی میرے اندر برائیاں ہیں، سب تو مجھ سے چھوٹیں گی نہیں، ایک آدھ کو چھڑوانا ہو تو مجھ سے میں اس کو بیعت لے لیجئے، میں اس پر عہد کرتا ہوں کہ چھوڑ دوں گا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا پکی بات، مجھ سے عہد کرو کہ جھوٹ نہیں بولو گے، مجھ سے عہد کرو کہ جھوٹ نہیں بولو گے. چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولوں گا. لیکن اس جھوٹ نہ بولنے پر جو انہوں نے عہد کر لیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حکیم تھے کہ یہ جھوٹ بولنے پر عہد لے لینا ہی کافی ہوا، اور اس کی برکت سے، اس کی وجہ سے تمام برائیاں آٹومیٹکلی ان سے چھوٹ گئیں. چوری کا ارادہ کیا، چلیں چوری کریں. ایک دم خیال آیا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ دیا کہ چوری کی تھی، اگر میں نے یہ کہا کہ نہیں کی تھی تو جھوٹ ہوگا، اور میں عہد کر کے آیا ہوں کہ جھوٹ تو بولنا نہیں ہے. اور اگر میں نے کہا کہ کی تھی تو صاحب سب کے سامنے میری رسوائی ہوگی، اور الٹے محلے میں جتنی بھی اب تک چوریاں ہوئی ہوں گی سب میرے گلے پڑ جائیں گی، چاہے میں نے نہ کی ہوں. سب پر واضح ہوگا بھئی یہ چور ہے، یہ چور ہے، یہ چور ہے. تو وہ کہے گا کہ اسی نے میرا بھی چرایا ہوگا، یہ کہے گا اسی نے میرا چرایا ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا کہ لینی کی دینی پڑ جائے گی، چلو چوری مت کرو. اسی طرح سے اور برائیوں کا جب بھی خیال آتا گیا، یہی بات ہوئی کہ اگر پوچھ لیا گیا اور میں نے سب کے سامنے اس کا اقرار کیا تو رسوائی ہوگی، اور اگر نہیں اقرار کیا، جھوٹ بول دیا تو یہ میرے وعدہ کے خلاف ہوگا. میں عہد کر کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. تو میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی کیونکہ تزکیے کا مقصد کیا ہے؟ تزکیے کا مقصد اصل ہے رخ، ہمارے تمام اعمال کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. جو حقوق اللہ کے قبیل سے ہیں وہ تو ہیں ہی اللہ کے حقوق، ان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا
اور جو حقوق العباد کے قبیل سے ہیں، اب خود اپنی ذاتی ضروریات کے قبیل سے جو ہم اعمال جو کام انجام دیتے ہیں، اس میں بھی مقصد ہمارا رضائے الہی ہو، مقصد رضائے الہی ہو۔ تو نیتوں کی درستگی یہی ہے تصوف کا حاصل، اور یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، خود بخود نہیں حاصل ہوتی، یہ یعنی کامل کی صحبت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس فن کے امام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا، علمی کام بھی اور سلوک و تزکیہ کے اعتبار سے بھی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو علماء آتے تھے اور علماء کا تزکیہ انہوں نے کیا ہے، بڑے بڑے وقت کے شیوخ حدیث۔ دیکھیے شیطان ہم کو بہکاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ ہم تو قرآن و حدیث کے عالم ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے بیعت ہونے کی، ہمارے اندر کیا کمی ہے۔ میرے دوستو، پھلدار درخت پر ہی ڈلے مارے جاتے ہیں، جس درخت پر پھل زیادہ ہوتا ہے بچے اسی پر ڈلے مارتے ہیں۔ تو جس کے یہاں جتنا زیادہ خیر ہوتا ہے، جتنا زیادہ علم ہے، اسی کو شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور مقصد سے ہٹا کر کے دوسری طرف اس کو لگا دیتا ہے۔ نتیجے کے طور پر خلق خدا اس کے خیر سے فائدہ نہیں اٹھا پاتی، خود وہ اپنے پاس جو خزانہ ہے خیر کا وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا، اور خلق خدا بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتی۔ اور اگر اخلاص جو تزکیے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، اگر عالم کو یہ چیز حاصل ہو گئی، خدا پاک کی قسم اس کے پاس جو علم ہے، اس علم کے اندر اتنی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے۔ خود ان جو قرآن و حدیث کا علم اس کے پاس ہے وہ تو ہے ہی نورانی چیز، اور اس تزکیہ کے نتیجے میں، اس اخلاص کے نتیجے میں اس کے یہ تمام اعمال کے اندر اتنا اثر پیدا ہو جاتا ہے کہ کثیر لوگوں کو اس سے نفع ہونے لگتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بھی محسوس کرتا ہے کہ اب میرے علم سے الحمدللہ مجھ کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اہل علم کو بھی ضروری ہے کہ وہ اہل اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد و پیمان کریں۔ اور یہ عہد و پیمان کرنا کیا تھا؟ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایمان میں داخل کرنے ہی کے لیے بیعت نہیں کیا کرتے تھے، جو مومنین ہیں ان سب کو مخاطب فرما کر کے کہتے تھے بایعونی، مجھ سے بیعت کرو، اللہ تشرکو باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں گردانو گے، زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، اور جو جہاد میں جاؤ گے تو پیٹھ پھیر کر کے بھاگو گے نہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سی چیزوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو خاص طور سے بیعت یا کہ نوحہ و بین نہیں کریں گی، کیونکہ ابھی اسلام میں آئی ہوئی ہیں، اور زمانے جاہلیت کی ریت رہی ہے کہ مرنے پر گھر والوں کے مردوں کے پر جو ہے وہ خوب نوحہ و بین کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتا تھا تو اس کی سہیلیاں سب اکٹھا ہو کر کے اس کی مدد کرتی تھیں، اور وہ تمام اس کے اوصاف، اس کے کمالات، بلکہ جو نہیں ہے وہ سب بھی زمین آسمان کے خلا میں ملا کر کے اس کی تعریف کیا کرتی تھیں، اور روتی تھیں، چیختی تھیں، سر کے بال نوچتی تھیں، اور جناب گریبان پھاڑتی تھیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ نوحہ اور بین نہیں کریں گی۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بیعت لی۔ تو بیعت علی العمل الصالح وعلی الاجتناب عن الکبائر وعن المعاصی، یہ بھی حدیثوں میں، متعدد حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عہد لیا ہے کہ ہم ان اعمال صالحہ پر پابندی کریں گے اور ان گناہوں سے ہم پرہیز کریں گے۔ چنانچہ وہ تسلسل کے ساتھ وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی کام تھے وہ تمام کام امت کے حوالے ہوئے، چنانچہ تزکیہ بھی، اس تزکیہ کے کام کو بھی امت کے صالحین نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اور ہر زمانے میں صالحین امت رہیں گے، اور ہر وقت کے لوگوں کی اصلاح اور تزکیے کے لیے اس وقت کے صالحین کافی ہوں گے، چاہے وہ جنید شبلی نہ ہوں، وہ حالات ان کے نہ ہوں،
لیکن ہم جیسے کمزور ہیں، ہمارے جیسے کمزوروں کی ارشاد و تلقین کے لیے وقت کے جو مصلحین ہیں، کاملین ہیں، ہمارے اعتبار سے وہی جنید و شبلی ہیں، جن میں سے جس کے ساتھ ہم کو مناسبت ہو ان کے ساتھ، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عہد و پیمان کر لینا چاہیے اور اس سلسلے سلوک میں وابستہ ہو جانا چاہیے، اور اس کے لیے جو وہ تلقین کریں، جو اذکار، اب وہ جیسے ان صوفیہ کی حیثیت اطباء کی جسمانی کی ہے کہ جس مریض کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو اس کی تلقین کرتے ہیں، دوا کا ڈوز بھی کم بیش ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ اذکار، مخصوص اذکار بتاتے ہیں اور ان کی پوری ترتیب ہے، کسی کو کم، کسی کو پھر جب عادت پڑ جاتی ہے تو اور بڑھا دیا جاتا ہے، اور بڑھا دیا جاتا ہے، پھر آخر میں مراقبہ، اور مراقبہ کے بعد اور بھی جو ہے ذکر قلبی وغیرہ، یہ تفصیل سے وہ اسباق چلتے رہتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلسل کثرت سے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ دل کے اندر جم جاتا ہے، غیر اللہ دل سے نکل جاتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ فرمایا گیا، اللہ تو سب سے بڑے ہیں ہی، اللہ اکبر، آخر قرآن میں کہا گیا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر تمام ذکروں سے بڑا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر کسی کو محبوب کا خیال اس کے دل میں جمع ہوا ہوتا ہے، کسی کے دل میں جو ہے مال کی محبت جمی ہوتی ہے، کسی کے دل میں عہدے کی، منصب کی محبت جمی ہوئی ہوتی ہے، کسی کے دل میں کچھ، کسی کے دل میں کچھ، یہ سارے جھاڑ جھنکھاڑ جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جب بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے تو اس اللہ کے ذکر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ تمام جھاڑ جھنکاڑ خود بخود جو ہے دل سے ختم ہو جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو تزکیہ یوں ہوتا تھا کہ پہلے ایسا عمل کرایا جاتا تھا کہ مشکل، جو نفس پر بہت شاق ہو، بڑا دشوار ہو، کرنا مشکل ہوتا تھا لیکن کرایا جاتا تھا۔ جیسے اطباء، یہ اطباء جو ہیں جلاب دیتے تھے اور کچھ اور دستاور دوائیں دیتے تھے، خوب دھڑا دھڑ دست ہوتے تھے، ایک دم مریض یعنی بہت کمزور لاغر ہو جاتا تھا۔ جب تنقیہ ہو جاتا تھا تمام مواد فاسدہ سے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے دوائیں طاقتور دی جاتی تھیں۔ لیکن اب انگریزی دواؤں کا زمانہ ہے، اب اس طریقے سے علاج کرایا جائے گا تو کوئی علاج کے تحمل نہیں ہو پاتا، اب تو انگریزی دوائیں جو طاقتور ہیں وہ دی جاتی ہیں، مرض دب جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ دھیرے دھیرے وہ اتنا دب جاتا ہے کہ ختم ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے، ختم۔ اسی طریقے سے حضرات مشائخ چشتیہ، پہلے ان کی علاج کا انداز دوسرا تھا، نفس کشی اس طرح سے کرایا کرتے تھے کہ صاحب کسی نے کہا کہ میرے اندر تکبر کی بیماری ہے، تو کہا اچھا اخروٹوں کا ایک ٹوکرا لے لے، مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو جا اور اعلان کر، صدا لگا کہ جو مجھے ایک جوتا مارے گا اسے ایک اخروٹ دوں گا، جو 2 مارے گا اسے 2 دوں گا۔ یہ کہا اگر کسی نے اس پر عمل کر لیا تو واہ کیا پوچھنا، اس کے یعنی کبر کی بوباس بھی ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن اب کوئی کر سکتا ہے اس کو؟ نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی مصلح جو ہے اور نہ کوئی شیخ اس بات کی تلقین کر سکتا ہے۔ اب یہ مشکل ہے۔ ہاں اب تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اول شروع ہی سے جو ہے ذکر کی تلقین کی جاتی ہے۔ جب بندہ ذکر کرتا رہتا ہے تو یہ ذکر ایسا ہے، ذکر اللہ ایسی چیز ہے کہ اس کے کثرت سے کرنے کی وجہ سے جو اغیار کی محبت پہلے سے دل کے اندر جمی ہوئی ہوتی ہے وہ ایک دم دب جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر غالب آ جاتا ہے اور اغیار کا ذکر اور چرچا ختم ہو جاتا ہے۔ جس چیز کی دل کے اندر محبت ہوتی ہے اسی کا ذکر زبان پر بار بار آیا کرتا ہے۔ ایک تو یہ شکل ہوتی ہے، دوسری یہ ہے کہ اگر ذکر دوسری چیز دل کے اندر بسی ہوئی ہے تو اس کے مخالف کو، اس کو ختم کرنا ہے تو اس کے مقابل کو، مد مقابل کو اتنا ذکر کرو، اتنا یاد کرو کہ یہ اوپر سے اس کے اوپر پریشر اور دباؤ پڑے اور وہ اندر سے خود چلتا بن جائے اور خود اندر سے رخصت ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ۔ یہ تو ایک قصے کے ضمن میں ہے کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اس بستی کو اجاڑ دیتے ہیں، اور اس بستی کے پہلے سے جو سرکردہ اور آیان قسم کے لوگ ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر
اپنا اثر جمائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بادشاہ سب کو پکڑ کر کے زنجیروں میں کس کر کے قید خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اس بستی کے باشندے جو اب بڑے معزز ہوتے تھے کبھی، ان سب کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی ریت ہے۔ اب سنیے، اسی سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بزرگوں نے ایک یہ نتیجہ نکالا کہ ملک الاملاک، بادشاہوں کے بادشاہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا۔ جب بادشاہوں کا یہی طریقہ ہے تو جو ملک الملوک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سلطان السلاطین ہے، وہ جب کسی گھر میں گھسے گا، وہ جب کسی آبادی میں گھسے گا، تو پھر وہاں جو عزیز ترین اور معزز قسم اور جڑ پکڑے ہوئے لوگ پہلے لوگ ہیں، بھلا ان کو کیسے رہنے دے گا؟ دل ہمارا مانند ایک قریہ کے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ملک الملوک ہیں، جب کثرت سے ان کا ذکر کیا جائے گا اور وہ جب اس دل کے اندر گھسیں گے اور داخل ہوں گے، تو جتنے دل کے اندر جھاڑ جھنکار، مال کی محبت، عہدے کی محبت، بیوی کی محبت، معشوق کی محبت، جتنی محبتیں ہیں اور باقاعدہ بالکل جمے ہوئے ہیں، ایک دم ہلنے کا نام نہیں لیتے، اللہ کی محبت جب غالب ہوگی تو یہ ملک الملوک ان تمام جڑ پکڑے ہوئوں کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیں گے اور ان کا کہیں نام نشان نہیں رہے گا، ان کا کہیں وجود نہیں رہے گا۔ اس کے لیے ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ جب کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ دل میں داخل ہوں گے اور غیر اللہ خود بخود رفو چکر ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کسی شیخ کامل سے وابستگی عطا فرمائی ہے، وہ بڑے ہی خوش قسمت ہیں، لیکن یہ ہے کہ وابستگی کے بعد بھی ہمیں جو ان کے بتائے ہوئے جو اذکار ہیں، جو معمولات ہیں، ان معمولات کی پابندی کرنی ہوگی، کیونکہ معمولات کی پابندی ہی ترقی کا زینہ ہے۔ اگر معمولات کی پابندی کی جائے گی تو ترقی ہوتی رہے گی، ورنہ جو ہے ترقی کے بجائے بسا اوقات تنزلی ہونے لگتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اگر ہم میں سے کسی نے کسی کامل سے تعلق نہیں جوڑا ہے تو آج کی اس مجلس میں یہی ہم یعنی مذاکرے کے طور پر ہم یہی عرض کریں گے، مشورے کے طور پر، ناصحانہ مشورے کے طور پر، کہ جس وقت کے جو مشائخ ہیں جن سے ہم کو مناسبت ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے جلد از جلد جو ہے یہ کام کر لینا چاہیے، اپنے کو اس سلوک کی رسی میں جکڑ لینا چاہیے تاکہ شیطان کے ہتھے ہم نہ چڑھ سکیں اور شیطان جو ہے ہم کو گمراہ نہ کر سکے۔ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ یہ عارفین کا جملہ مقولہ ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو شیطان کے چنگل میں نہ آنے دینے کے لیے ضروری ہے کہ کسی پیر کامل اور کسی کہ جس سے ہم کو مناسبت ضروری ہے۔ اس مناسبت کے لیے پہلے تھوڑا آنا جانا رکھنا چاہیے، اور پھر جو وقت کے بڑے مشائخ ہیں ان کے ذہنوں میں رکھ کر کے استخارہ بھی کرنا چاہیے، اور مناسبت کے بعد جب آدمی بیعت کرتا ہے تو اس سے جو ہے چونکہ تعلق مناسبت ہے، اس لیے اس سے کوئی بات کہنے میں انسان کو شرم بھی نہیں آتی، جھجک بھی نہیں ہوتی، اور ان کو بھی اس سے مناسبت ہے، اس لیے وہ بیعت کر کے جیسے مناسب حال ہوتی ہے، کبھی سختی، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی نرمی، یعنی کسی طرح سختی، نرمی، گرمی، سردی، جیسا موقع ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ معاملہ کرتے رہتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ نفع پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک، کیونکہ یہ نفس جو ہے یہ داخلی دشمن ہے، شیطان خارجی دشمن ہے، اور نفس اس کا ایجنٹ ہے، اس لیے اس نفس کو قابو میں کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے، نبی تک کہہ رہا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو پوتر اور پارسا نہیں قرار دے سکتا، نفس تو ہے ہی برائیوں پر اکسانے والا، اس کا تو کام ہی ہے یہی۔ تو میرے دوستو، جب پیغمبر یہ بات کہہ رہا ہے، جبکہ نبی معصوم ہوتا ہے،
اس کے سامنے جب اس طرح کا موقع، گناہوں میں مبتلا کا جب موقع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت کر دی جاتی ہے۔ دیکھا نہیں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیسا انتظام کیا گیا، ہر طرف سے جکڑ گئے، گھر گئے، اور لیکن چونکہ وہ لولا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس عورت نے تو بدکاری کا تو پکا ارادہ کر ہی لیا تھا، یہ بھی ارادہ کر بیٹھتے اگر برہان ربی کو انہوں نے دیکھا نہ ہوتا بر وقت۔ اور وہ برہان ربی کیا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں، روایتوں میں موجود ہے کہ اس وقت ان کے والد حضرت یعقوب کی شبیہ نظر آئی ہے، انہوں نے اپنی انگلی دانت کے نیچے دبا کر کے کہا نہ بیٹا قریب مت آنا، یہ برہان ربی تھا۔ چنانچہ جب ان کو یہ بات نظر آئی ہے ایک دم وہ پیچھے ہٹے ہیں، اور جب پیچھے ہٹے ہیں تو قفل پہ قفل جتنے تھے وہ دھڑا دھڑ ٹوٹ کر کے گرتے گئے، دروازہ کھلتا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ تو ان کے لیے تھا، جو برہان ربی ان کو دکھایا گیا ضروری نہیں ہے کہ ہمیں بھی دکھایا جائے، لیکن جو ہمارے اختیار میں ہے اس جز کا، اس میں سے اپنے کو بچانے کے لیے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ کبھی گناہ میں ملوث ہونے کا موقع آئے تو ہم اپنے عزم اور اپنے ارادے اور اپنی عقل اور اپنی سمجھ کا استعمال کرتے ہوئے وہاں سے نکلیں، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں۔ من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے گناہ سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیں گے، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے پیدا کر دیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، بہت اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کا کہ قلوب کا تزکیہ فرما دے، اور تزکیہ قلب کے لیے اللہ ہم کو فکر مند بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ میں شجرہ بھی پڑھوں گا، اس کے بعد دعا کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ یا الہی کن مناجاتم بفضل خود قبول، از طفیل اولیاء خاندان صابری، از پے شیخ طریقت رہبر راہ ہدا، بحر علم و معرفت از پے شیخ طریقت رہبر راہ ہدا، صاحب جود و سخا آن پیر طلحہ مرشدی، بحر زکری ابن یحییٰ حضرت شیخ الحدیث، ہم خلیل احمد رشید باصفا و سیدی، بحر امداد و بنور و حضرت عبد الرحیم، عبد باری عبد ہادی عزد دین مکی ولی، ہم محمدیو محب اللہ شاہ بوسعید، ہم نظام الدین جلال و عبد قدوس احمدی، ہم محمد عارف و ہم عبد حق شیخ جلال، شمس دین ترکو علاء الدین فرید جودنی، قطب دین و ہم معین الدین و عثمان و شریف، ہم بمودود و ابو یوسف محمد احمدی، بوسحاق و ہم بمنشاد و حبیرہ نامور، ہم حذیفہ وابن ادہم ہم فضیل مرشدی، عبد واحد ہم حسن بصری علی فخر دین، عبد واحد ہم حسن بصری علی فخر دین، سید الکونین فخر العالمی بشرا نبی، پاک کن قلب مرا تو از خیال غیر خیش، پاک کن قلب مرا تو از خیال غیر خیش، بیر ذات خود شفایم دہ ز امراض دلی، ربنا آت نفوسنا تقواہا، ربنا آت نفوسنا تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا،
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا مریضا الا شفیتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة هي لك رضا الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین۔ اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک، اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک ونعوذ بعفوک من عقابک ونعوذ بک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، بے شک ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، لیکن آپ کے حبیب کی امت ہیں۔ اے مالک، اپنے حبیب سے نسبت کی لاج رکھ کر ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ مولا، مغفرت فرما دیجیے ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر خاندان کنبے سے جس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کے جوار رحمت میں پہنچ گئے، مولا ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے مالک، جن کی مغفرت آپ نے فرما دی ان کے درجے بلند فرما دیجیے۔ اے مولا، سلطان العارفین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب عالیہ میں بلندی نصیب فرما، اپنی شائع نشان انہیں اجر مرحمت فرما۔ سلطان العارفین صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ اور ہمارے والدین تک آپ کے پاک نام، آپ کے پاک علم، آپ کے پاک دین کو ہم تک پہنچانے میں آپ کے جن جن بندوں کا دخل و کردار ہے، مولا سب کو جزائے خیر مرحمت فرما۔ اے اللہ، ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما، اپنی شان عالی کے مطابق انہیں اجر مرحمت فرما۔ اے اللہ، اپنے ان نیک بندوں کی روحانیت ہماری طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ، خاص طور سے سلسلہ طریقت، سلاسل طریقت کے صلحاء اور اتقیاء کی مراتب بلند فرما اور ان کی روحانیت ہماری طرف متوجہ فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں بھی اپنی معرفت عطا فرما دیجیے، ہمیں بھی اپنی معرفت عطا فرما دیجیے، اپنی ذات عالی کا استحضار عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، نفس کے مارے ہوئے ہیں، اے اللہ گناہ کا موقع پاتے ہی گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اے مالک، ہر لحظہ ہر لمحہ ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ آپ کی توفیق اور آپ کی حفاظت کے بغیر ہم گناہ سے بچ نہیں پائیں گے۔ اے اللہ، اپنی حفاظت کے حصار میں ہمیں لے لیجئے۔ اے اللہ، اپنی حفاظت کے حصار میں ہمیں لے لیجئے۔ اے اللہ، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے متعلقین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنی ذات عالی کا استحضار عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اخلاص عطا فرما، اے اللہ اخلاص عطا فرما، ذکر کی لذت عطا فرما، ایمان کی حلاوت عطا فرما، اعمال صالحہ کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ، گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرما، بدعات اور گناہوں سے ہمیں وحشت عطا فرما۔ اے اللہ، بدعات اور گناہوں سے ہمیں وحشت اور نفرت عطا فرما۔ اے اللہ، ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہر قسم کے شر، فتنے، آفت، بلا، مصیبت، بیماری سے ہماری بھی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری بھی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ میرے مولا، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی نصیب فرما، جن گھروں میں نوجوان لڑکے لڑکیاں غیر شادی شدہ پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ مناسب جوڑے عطا فرما کر شادیوں سے فراغت عطا فرما۔ مولا، تیرے بندے عرصے سے کچھ ایسے بھی ہیں جو شادی شدہ ہیں لیکن ابھی تک ان کی گود ہری نہیں ہوئی۔ اے کریم آقا، آپ کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں ہے، مولا ایسوں کو نیک صالح تندرست اولاد عطا فرما دیجئے۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا دیجئے، دیندار و خوشحال بنا دیجئے۔ اے اللہ، ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ، مجالس سلوک اور خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، امت مسلمہ میں زیادہ سے زیادہ ان مجالس ذکر سے وابستگی عطا فرما۔ اے اللہ، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، دین کا جو کام جہاں جس کیفیت سے ہو رہا ہے اور اس کا ہونا آپ کو پسند ہے، اے اللہ ہر ایسے کام کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں میں آپس میں الفت و محبت پیدا فرما۔ اے مالک، اکرام، اے اللہ ایک دوسرے کا اکرام اور ایک دوسرے کی
کا حق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرما. آپس میں ان تمام کام کرنے والوں کو ایک دوسرے کا معاون بنا، ایک دوسرے کے مخاصم بننے کے بجائے ایک دوسرے کا معاون بنا دیجئے. اے اللہ ایک دوسرے کا فریق بننے کے بجائے ایک دوسرے کا رفیق بنا دیجئے. اے اللہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت طیبہ خاص طور سے ہماری طرف متوجہ فرما دیجئے. قرآن و حدیث کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما دیجئے. اے اللہ مرتے دم تک قرآن و حدیث کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے. اے اللہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نصیب فرما دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت طیبہ ہماری طرف متوجہ فرما دیجئے. اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے دوستوں کو، احباب کو، ان تمام حاضرین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کس کا ہے؟